باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت کر گئے، پردہ غیب میں چلے گئے، تو حضرت امام حسین علیہ السلام مدینہ میں نانے کے روضے پہ ہر رات کو جا کے روتا تھا اور فریاد کرتا تھا، نانا محمد میں تیری زیارت کے لیے بڑا ترستا ہوں۔ تو ایک دن آواز آئی، امام حسین میرا نواسا پریشان نہ ہو، میری شکل کا ایک بیٹا اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، اس کا نام شہزادہ علی اکبر رکھنا، اور وہ میری ہی عینی شکل ہوگی۔ دوستوں، میں نعت علی پڑھتا ہوں، میں اپنا یہ عمل ہر آدمی کو بتاتا ہوں جو جتنی بھی مشکلات میں ہو وہ یہ عمل ضرور کرے، نعت علی باموکل پڑھے، کیونکہ شہزادہ علی اکبر کا ذکر ہے، اور شہزادہ علی اکبر نے مجھے زندگی اللہ تعالیٰ سے دوبارہ لے کر دی ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا۔ تو میں پڑھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعت علی ان مظہر العجائب، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اجل لک فی النوائب، اللہم صلی علی محمد کل الہم وغم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد سینجلی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بے عظمتک یا اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بے نبوتک یا محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بے ولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ، بحق شہزادہ علی اکبر ہم شکل محمد فابئی آلاء ربکما تکذبان، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دوستو، یہ نعت علی باموکل ہے، یہ میں اس طرح ہی پڑھتا ہوں۔ خالق کائنات میری ہر مشکل کو آسان کرتا ہے، جتنا بھی مشکل سے مشکل کام ہو میں اس میں یہ نعت علی 110 مرتبہ پڑھتا ہوں، باموکل پڑھتا ہوں، ڈیلی پڑھتا ہوں، یہ میری روٹین ہے۔ دن کو میں ذکر آل محمد کرتا ہوں، اور رات کو بی بی پاک کے دشمنوں پہ لعنت بھیجتا ہوں، پاک بی بی کے دشمنوں پہ لعنت بھیج کر ہی سوتا ہوں۔ میں اپنا قرض اللہ تعالیٰ کی عدالت میں انشاءاللہ العزیز میری جو کوشش ہے میں ادا کر کے سوتا ہوں کہ پروردگار اس شہزادے کے صدقے میرے صغیر کبیر گناہ معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی دعا قبول کی، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہزادہ علی اکبر ملا۔ پاک بی بی نے اس کو اٹھایا، اور 1 سال کے بعد اس کو ایک نقاب دیا، ایک برقع پہنایا۔ 18 سال مسلسل بی بی ہر سال اس کو برقع پہناتی تھی۔ یہ یوسف سے زیادہ خوبصورت تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو حسن دیا ہوا تھا۔ جو لوگ نبی کے عاشق تھے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی درگاہ میں آتے تھے، کہتے تھے ہم نے پاک محمد کی زیارت کرنی ہے، محمد تو ہے نہیں اس دنیا میں، لیکن آپ کا سنا ہے آپ کا بیٹا جو شکل محمد ہے اس کی زیارت کرواؤ۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے گھر سے اپنے بچے شہزادہ علی اکبر کو لے کر آتے تھے اور ان کو زیارت کرواتے تھے۔ تو میرا دوستو، جب مدینہ سے شہزادہ علی اکبر چلا تو بہن سے رخصتی لی، تو بی بی پاک صغرا 39 گھر مدینہ میں کمرے محلہ بنی ہاشم میں، امام حسین علیہ السلام کے 39 گھر تھے، اور اس 39 گھروں میں یہ بی بی ادھر رہی۔ بھائی کی جدائی کی وجہ سے یہ نہ آ سکی، کیونکہ اس کا آنا نہیں تھا۔ امام حسین علیہ السلام کا وعدہ تھا کہ میں یہ بچی مدینہ میں چھوڑوں گا، اور یہ اپنے بھائی سے جب الوداع کرنے لگی تو یہ اس کے جہاں جہاں شہزادہ علی اکبر چلتا گیا، بی بی نے وہ قدم کو چھپایا، اس کے اوپر کوئی برتن رکھا تاکہ میں اس کی زیارت کروں گی، یہ میرا بھائی ہے، میرے حصے کا بھائی ہے۔ وہ شہزادہ علی اکبر 9 محرم کو کربلا معلیٰ کے میدان میں تھا کہ ہر بی بی نے اپنے بچے کو 9 محرم کے دن عشاء کے بعد، یعنی کہ 10ویں محرم، صبح 10ویں محرم تھی، اپنے اپنے بچوں کو تربیت دی کہ صبح امتحان ہے، ہر آدمی حسین بادشاہ پہ لبیک کہے۔ تو شہزادہ علی اکبر کو اپنی ماں نے کہا کہ شہزادہ تو اب صبح تم نے شہادت لینی ہے تو جیسے ہی بابے کا حکم ہو ایسے ہی کرنا ہے۔ تو شہزادے نے صبح کی اذان دی اور نماز اپنے بابا حسین بادشاہ کے ساتھ پڑھی۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے قربانی شہزادہ علی اکبر کی پیش کی اللہ کی پاک دارگاہ میں، تو اس کو بیویوں نے گھوڑے پہ بٹھایا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس کے گھوڑے کی لگام کو پکڑا اور بسم اللہ کر کے روانہ کیا۔ جب یہ گھوڑا روانہ ہونے لگا تو بیویوں نے ایک ایک نقاب اٹھا کے شہزادہ علی اکبر کی زیارت کی۔ وہ زیارت کرتے تھے کہ یہ تو عین ہی محمد ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔
جہاں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے میرے دوستوں وہاں درود پڑھ لیا کرو۔ اللہ کا حکم ہے میرے نبی کا جہاں بھی نام آئے، خالق اکبر کا جہاں بھی نام آئے، آل محمد کا جہاں بھی نام آئے، وہاں درود پاک پڑھ لیا کرو، بہت بڑا ثواب ہے۔ خداوند کریم نے آل محمد کو گفٹ میں درود پاک دیا ہوا ہے، وہ خود بھی پڑھ رہا ہے، ہر وقت پڑھتا ہے پروردگار آل محمد پہ۔ تو یہ شہزادہ جب میدان میں گیا تو اس نے اپنے بابا حسین سے اجازت لی، تو جیسے ہی گھوڑے کو اینٹ ماری، یعنی کہ پاؤں کا اشارہ کیا، تو گھوڑے نے تھوڑی رفتار تیز پکڑی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام ساتھ دوڑتے گئے، حتیٰ کہ 10 قدم حضرت امام حسین علیہ السلام دوڑتے گئے، اور اس کے بعد یہ گھوڑا تھوڑا تیز ہوتا گیا، امام حسین علیہ السلام گھوڑے کے ساتھ ساتھ بھاگتے گئے۔ تو شہزادہ اکبر نے مڑ کے پیچھے دیکھا، کہتے ہیں بابا حسین بادشاہ تو بڑا صابر ہے، کیا بات ہے بابا تو میرے پیچھے کیوں بھاگ رہا ہے؟ اس نے کہا بیٹا اگر تیرا بھی ایسا جوان بیٹا جا رہا ہوتا تو پھر میں یہ سوال آپ پہ کرتا تو آپ مجھے کیا جواب دیتے؟ تو حضرت شہزادہ اکبر میدان جنگ میں پہنچے، وہاں جنگ شروع ہو گئی، ان ظالموں نے وار کیا کہ زمین پہ نیچے آیا، اس نے گھوڑے کی زین کو چھوڑا، یہ زمین پہ آیا، وہ اتنی ظالم، اتنی نوکدار تلوار اس ظالم نے ماری تھی جو کہ پرکار بن گئی تھی شہزادہ اکبر کی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا فرمان ہے کربلا معلیٰ میں ہر شہادت پڑھو لیکن میرے بیٹے حسین بادشاہ کی نہ پڑھو۔ وہ پرکار ایسے، وہ جب شہزادے کی لاش ایسے گھومتی تھی، وہ ایسے تلوار بیچ میں لگی ہوئی تھی سینے کے اندر، میں قربان جاؤں شکل محمد اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھ رہا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو بلایا شہزادہ اکبر نے، امام حسین علیہ السلام 10 قدم کھڑے ہو کے گئے، 10 قدم بیٹھ کے گئے، 10 قدم لیٹ کے گئے، حتیٰ کہ علماء کرام فرماتے ہیں آخر پہ امام حسین علیہ السلام جیسے 6 ماہ کا بچہ گھوڑوں پہ جاتا ہے ایسے ایسے گئے۔ امام حسین علیہ السلام بالکل ضعیف ہو گئے تھے، بچے کی بیٹے کی یہ شہادت دیکھ کر امام حسین علیہ السلام کی کمر کی بس ہو گئی۔ امام حسین علیہ السلام اپنے بیٹے کے پاس گئے، جب لاش کے قریب پہنچے تو کہا شہزادہ اکبر تو میں پہنچ گیا ہوں۔ تو شہزادہ اکبر نے کہا بابا خیال کرنا ٹیبے کے پیچھے یہ ظالم بیٹھے، وہ کہتا ہے میں نے سنا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام بہت صابری ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے کہا بیٹا تو پریشان نہ ہو، اللہ خیر کرے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے شہزادہ اکبر کے سینے پہ گونڈا رکھا اور اس تلوار کو نکالا، اور تلوار کو نکال کے شہزادہ اکبر کی لاش کو اپنے کندھے پہ رکھا اور خیمے کی طرف روانہ کیا۔ یہ شکل محمد تھا۔ یہ جب خیمے پہنچا تو اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو گیا۔ میرے دوستو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی صرف کلمے کی بقا کے لیے دی ہے، اتنی اپنی شریعت نان محمد کی شریعت کے بقا کے لیے دی ہے۔ آل محمد نے جو قربانی دی ہے، جس مقام پہ دی ہے، جہاں دی ہے، میرے دوستو آل محمد کا ذکر کرو جتنا بھی ہو سکتا ہے اس زندگی میں، آل محمد سے فیض حاصل کرو۔ اور میرے دوستو خاص کر اس شہزادے کا جہاں بھی ذکر ہو وہاں مجلس سننے ضرور گیا کرو، باوضو گیا کرو۔ جن عورتوں کو مجلس میں جانے کا حق نہیں ہے، وہ وضو کے قابل نہیں ہے، وہ مجلس سننے بالکل نہ جائے، ان کا جو گناہ ہوگا وہ میرے کھاتے میں اللہ تعالیٰ لکھے۔ باوضو ہو کے جاؤ، کیونکہ تمہارے دائیں امام زین العابدین بیٹھا ہوگا، بیویوں میں پاک بی بی بیٹھی ہوگی، تو عورتوں میں پاک بی بی بیٹھی ہوگی، تو اگر کوئی عورت ناپاک وہاں بیٹھی ہوگی تو بی بی اس سے منہ موڑ لے گی، بجائے ثواب ملنے کے گناہ ملے گا۔ دوستو میرے حق میں دعا کرنا، میری کسی بات پہ ناراض نہ ہونا، میں آپ کو جو باتیں کر رہا ہوں انشاءاللہ وہ اپنے تہ دل سے کر رہا ہوں۔ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کرو، لائک بھی کرو، اس کو اپنے گروپ میں بھی ڈالو۔ بشیر حسین بلوچ، فیصل آباد، پاکستان۔